لاسٹ جب 24 سے 26 تک کا ہوا اور پھر جو میسیکر ہوا اس کے بعد یہ چیز پارٹی میں بھی ڈسکس ہوئی تھی اور مختلف لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی یہ تھا کہ ایک کرٹیسزم آیا ہے. لیٹ اس بی آنیسٹ اینڈ فیئر. اس کرٹیسزم کو دور کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہو, اور ہم کافی سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ تمام پارلیمنٹیرینز, ناٹ جسٹ ایم این ایز, سینیٹرز, ایم پی ایز, اگر ہم اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں تو وہ جہاں جہاں سے اپنے کانوائز لے کے آتے ہیں وہ اسے فرنٹ سے لیڈ کریں اور یہاں سے پھر ہم فرنٹ سے آگے چلیں, تو انشاءاللہ اسی کے مطابق ہی ہوگا. تو یہ کب ہوگا, کب تک آپ لوگ یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی تو دیکھیں ہماری خان صاحب سے ملاقات ہو لینے دیں. ابھی تو چونکہ مذاکرات کال آف ہوئے ہیں, اب جب سیاسی لوگوں کی خان صاحب سے ملاقات ہوگی, 8 فروری کی کال تو ہماری آلریڈی ہے. وہ ہر حلقے کے اندر ریلیاں نکلیں گی, جلوس نکلیں گے, اس کا میکنزم بھی طے کیا جا رہا ہے, وہ سارا بتا دیجیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ یہ لانگ مارچ ہوگا یا جسٹ احتجاج ہوگا ون ڈے؟ لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو کال. میں خان صاحب کی کنسنٹ کے بغیر اس کے اوپر اگر کامنٹ کروں تو یہ مناسب کام نہیں ہوگا. میری پرسنل رائے بھی تھی اور پارٹی بھی اس بات کے اوپر متفق ہے. دیکھیں آپ نے مذاکرات کال آف ہو گئے ہیں, تو مذاکرات کال آف ہونے کے بعد جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق تھا وہاں پر تو ہمارا احتجاج چل رہا ہے, پارلیمنٹ میں ہمارا احتجاج ہو رہا ہے. تو اب ہم نے جو عوامی جو احتجاج ہے اس کو دوبارہ لے کے آنا ہے. یہ تمام لوگوں کی متفق رائے, اس پہ کوئی دو رائے آپ کو نہیں. لگتا ہے کہ جو جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے وہاں پر برداشت کیا, جو مصیبتیں, جو مسائل, کیا ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز وہ چیزیں برداشت کر سکتے ہیں؟ اتنی سخت ہے ان میں؟ ہمارے کچھ ایم این ایز ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ آلریڈی اسپیکر صاحب کو اس کے نام دیے جا چکے ہیں, اور ہم نے جو میٹنگ تھی مذاکراتی کمیٹی کی اس میں بھی نام دیے تھے. دے آر 70+, اور وہ فزیکل ٹارچر ہوئے ہیں, ان کے پورے جسم کے اوپر اس ٹارچر کے نشانات ہیں. ہمارے ایم این ایز جو ہیں, ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, گزشتہ 1 سال سے 8 فروری کے بعد سے لے کے آج کے دن تک ان کی جائیدادیں قبضہ کر لیا گیا, ان کی پراپرٹیز جو ہیں ان کے بزنسز تباہ کر دیے گئے, بچے اٹھائے گئے, گھروں 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا. ایک نہیں ہزاروں اقدامات ایسے ہوئے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ اسے فیس کر پائیں گے یا نہیں, وہ آلریڈی فیس کر رہے ہیں. اس دن بھی یہاں پر موجود تھے, انشاءاللہ دوبارہ موجود ہوں گے. کوئی بھی آدمی لیکن جو کمیٹڈ ہے خان صاحب کے ساتھ وہ پیچھے نہیں ہوگا. عمران خان باہر آ رہا ہے. یہ کوئی ٹائم فریم دینا چاہیں گے؟ وہ تو 2-2.5 سالوں سے ان کے وکلا بھی کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, بیرسٹر گور صاحب کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں. یہ 2-2.5 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, آج بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں. تو عوام یا آپ لوگوں کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس چیز کو کیسے اس پر ایگری ہوں گے یا پھر وہ مانیں گے اس چیز کو؟ سر میں نے تو 2-2.5 سال پہلے یہ بات نہیں کی تھی, پارٹی کے لوگ کی بات میں آج آ کے یہ بات کی ہے. یعنی آج سے مراد ہے کہ گزشتہ 15 دن پہلے یہ بات کہی ہے. بینگ اے پولیٹیکل ورکر, آپ زمین پر ہونے والی ڈیولپمنٹس, انفارمیشن اور تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنا ایک انالیسس دیتے ہیں. فیکٹ بیس بات کر رہے ہیں یا پریڈکشن ہے آپ کی یہ حامد رضا صاحب؟ نہیں, میں فیکٹ بیس کر رہا ہوں جی. فیکٹ بیس بات اٹس ناٹ جسٹ اے پریڈکشن. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں. میں اصل میں نا وہ پیش گوئیوں والا کو میرا معاملہ نہیں ہے. میں نے آج تک کوئی پیش گوئی نہیں کی. میں بڑی سیدھی سادھی بات کرتا ہوں. میرا انالیسز ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن اس مرتبہ میں نے آخر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد پہلی مرتبہ یہ بات کیوں کہی. میرے پاس جو میرا اپنا انالیسز ہے وہ انفارمیشن بیس پر, جو محرکات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر, تمام حوالوں سے وہ میں کنونس ہوں کہ ہی از کمنگ آؤٹ سون. یعنی حامد رضا صاحب آپ لوگ اس وقت ٹاک فائٹ فارمولے پہ چل رہے ہیں؟ نہیں سر, ٹاک کیا, ہم نے تو ڈے فرسٹ کہا تھا, 31 جولائی لاسٹ ڈے دی تھی. ہم نے کہا تھا کوئی ٹاک نہیں چلے گا. آپ یہ 2 مطالبات تسلیم کرتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. ہم نے آپ کے سامنے کال آف کر دی ہے جی. گورنمنٹ اپنی کمٹمنٹ نہیں پوری کر سکی, تو یہ ٹاک ہماری طرف سے نہیں چلنا جی. ٹاک چلانا ہوتا تو ہم نے 3 مہینے اور چلا دینا تھا یہ مذاکرات کا معاملہ. 2025 میں خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں آپ باہر آتا ہوا؟ 2025 کے ابتدائی 6 منتھ سے پہلے. یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. میں خبر دے رہا ہوں, دعا کریں انشاءاللہ. دیکھیں چھوٹی عید عمران خان صاحب گھر پہ ہوں گے؟ سر میں نے ایگزیکٹ دن کاؤنٹ نہیں کیے ہوئے کتنے دن ہے چھوٹی عید میں. نہ میں یہ عیدوں کی اور قربانیوں کی پریڈکشن دیتا ہوں. میں تو سیاسی بات کر سکتا ہوں. میں نے آپ کو سیاسی بات کی ہے. عمران خان صاحب انشاءاللہ پہلی ششمائی کے اندر جیل سے باہر آئیں گے. ساتھ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے جو بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے وہ ابھی جاری رہیں گے. میں آپ سے سن رہا ہوں کہ بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے. ملاقات پشاور ملاقات سر, ملاقات سیکیورٹی پر تھی.
अच्छा साहबजादा हामजा रजा साहब, ये बताइएगा कि जो तहफ़्फ़ुज़ ऐन कानून मूवमेंट आप लेके चलना चाह रहे हैं और ग़ालिबन हमारे ज़राए के मुताबिक सोमवार को मौलाना फजल रहमान के साथ भी मुलाकात करने जा रहे हैं, मौलाना साहब को एग्री कर लेंगे डी चौक के लिए पीटीआई का साथ देने के लिए? क्या समझते हैं, मुलाकात है भी या सिर्फ एक खबर ही है? नहीं, देखिए, मुलाकात इंशाल्लाह सिर्फ मौलाना से नहीं, हमारी जीडीए से भी मुलाकात है, दीगर पार्टी से मुलाकात है। आपको पता है हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास गए, हम मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के पास गए। इमरान खान साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को अपने ऑन बोर्ड करना है, तो वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन अनदर 10-15 डेज़ वो सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आपने बयान दिया कि इमरान खान की जो रिहाई है वो 2 महीने में हो जाएगी, तो अदालतों से इंसाफ मिल नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद नहीं है और असम्बली अपनी मर्जी से कानून पास कर रही है, तो फिर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है, फिर कैसे रिलीफ मिलेगा? सर, अदालतें इंसाफ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? इन्हीं अदालतों से इमरान खान साहब की तमाम केसेस में ज़मानतें भी हो गई थी और कुछ केसेस में बरी भी हो गए थे। फिर रोबकार जारी होनी थी, शाम को नहीं हुई। न्यू टाउन की एक बोगस FIR के अंदर खान साहब को दोबारा रिमांड करके जुडिशल कर दिया गया। कितना अरसा आप ये सिलसिला जारी रख सकते हैं? अब अलकादर के अलावा आपके 3 मेन केसेस थे, तोशाखाना, अलकादर और साइफर केस में खान निकल गया, तोशाखाना के अंदर खान बाहर निकल गया। ये जो अलकादर वाला है ये अब हाई कोर्ट में आने दे 2 हेयरिंग्स के बाद। बाकी जितनी भी FIRs हैं वो नॉन बेलेबल नहीं है, वहाँ पर ज़मानत इंशाल्लाह पहली हेयरिंग पे ज़मानत होगी। अच्छा हामजा रजा साहब, आपने ट्वीट किया था कि हमारे तो मुस्कुराने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आपके घर पे रेड हो गया, आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, वो मुस्कुराने का वक्त किधर गया, क्या वजह बनी, कौन रेड करवा रहा है आपके घर पे? आपने मेरे चेहरे पे परेशानी देखी? मेरे घर पे पहला रेड नहीं हुआ, ये को 25वां रेड हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों से मेरी मुस्कुराहट नहीं जाती। मेरी मुस्कुराहट जाने के लिए अभी बड़े लंबे मराहल हैं जिन्हें तय करना पड़ेगा। शायद मेरी मुस्कुराहट का मैं आज भी अपनी उस बात के ऊपर कायम हूँ। हमारे मुस्कुराने ही का वक्त है, थोड़ा सा वेट। पूरी पाकिस्तानी कौम को ये, मैंने कल भी बात की थी, तमाम इंटेलिजेंसिया को, तमाम जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो फार्मर हैं, वो मजदूर हैं, सबको हम दावत देते हैं कि आए इस जुल्म के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ और इस कानून शिकनी के खिलाफ आप आवाज़ उठाए। इंशाल्लाह इमरान खान डट के खड़ा है अपनी कौम के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए, और हमने वो पाकिस्तान बनाना है जो कायदे का पाकिस्तान है। इंशाल्लाह आपके साथ पूरी खड़ा होंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम को ये, मैंने कल भी बात की थी, तमाम इंटेलिजेंसिया को, तमाम जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो फार्मर हैं, वो मजदूर हैं, सबको हम दावत देते हैं कि आए इस जुल्म के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ और इस कानून शिकनी के खिलाफ आप आवाज़ उठाए। इंशाल्लाह इमरान खान डट के खड़ा है अपनी कौम के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए, और हमने वो पाकिस्तान बनाना है जो कायदे का पाकिस्तान है। इंशाल्लाह आपके साथ पूरी खड़ा होंगे।